مبشر بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ میرا آپ کا بھائیوں جیسا تعلق ہے۔ یہ پہلے بھی ایک خبر چلی تھی کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں 49 ارب روپے ہیں، تو اب یہ خبر میں نے آپ کے وساطت سے بھی سنی اور نیو والوں نے بھی چلائی۔ تو نہ تو میرے بیٹے کی کوئی ہاؤسنگ سکیم ہے، دروازہ کھلا ہے جو آئے تحقیق کرے، اور نہ میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت غلط ہیں۔ میں صرف اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اکاؤنٹ میں لوگ پیسے بھیجتے ہیں زکوٰۃ کے، وہ میں آگے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے گھر سے بھی کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں، لیکن ایسے کبھی کروڑوں روپے کبھی میرے پاس نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا بھرم بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بہت اچھی اور خوبصورت بات آپ نے کی حضرت مولانا صاحب نے، اتنی کلیئرٹی دے دی سب کو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پیسے ہونا کوئی برائی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی جو ہیں، جی ہاں، آج تک ان کی جو زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ چل رہی ہے۔ اس کا حصول جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہو سکتا ہے، یا اس کے استعمال کے اوپر ہو سکتا ہے۔ نہیں جی، توبہ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں مبشر بھائی، اللہ معاف کرے، زندگی بھر کبھی ایسا مشتبہ مال کے قریب بھی نہیں گیا میں۔ مجھے 52 سال ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے، تو میں نے اس عمر میں آ کے یہ کام کرنا ہوتا تو میری 52 سال کی محنت تو ساری زیرو ہو گئی۔ میرے منہ میں کبھی غلط لقمہ نہیں گیا، نہ میں نے بچوں کو کھلایا ہے، نہ کبھی اس طرح انفیئر مین کے ذریعے سے میں نے کوئی پیسہ بنایا ہے۔ مجھے حضرت یہ بتائیے گا کہ آپ کے جہاں آپ سے عشق کرنے والے جو ہیں وہ کروڑوں میں ہیں، لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں ہیں، تو یہ آپ کے حاسدین میں یکایک ایک دم اضافہ کیوں شروع ہو گیا؟ کوئی ویسے آپ نے ایسی تو اچھی بات کی ہوگی جس وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو حضرت علی نے کہا ہے کہ اگر آپ کے حاسد زیادہ ہو گئے تو آپ نے کوئی کام کیا۔ یہ اصل میں شہرت اپنے ساتھ یہ چیزیں لاتی ہے، تو اللہ نے نیک نامی دی، اس کا فضل ہے، احسان ہے، اور پوری دنیا میں اللہ نے مجھ سے بات کروائی، اور لوگوں کو ہزاروں لوگ ایمان لائے، غیر مسلموں نے کلمہ پڑھے، اور میرے مالک کا فضل ہے، 6 بر اعظم میں اللہ میری آواز کو پہنچا رہا ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کوئی اس قسم کا کام کر سکتا ہوں۔ باقی حسد والوں کی زبان کون بند کر سکتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ نہ آپ کے صاحبزادے کی کوئی ہاؤسنگ سکیم ہے، نہ آپ کے پاس اس طرح کی رقم ہے جس طرح کا ذکر کیا جا رہا ہے، جی، اور یہ آپ کے یعنی نہ چاہنے والے جو ہیں وہ یہ من گڑبڑ خبر پھیلا رہے ہیں۔ جی بالکل 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 لقمان بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو کیا، میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا جب سے میں اس راستے پہ چلا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کی صحت کیسی ہے، کیونکہ آپ کی صحت کی بڑی متضاد خبریں آتی رہی ہیں، جی کہ آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے کہ نہیں؟ جی، اللہ کا شکر ہے میں ریکور کر گیا ہوں، لیکن ابھی آپ سے پیچھے ہوں۔ آپ کے تو 6 سٹنٹ تھے، میرے ابھی 3 ہیں۔ میرے 7 ہیں، ایک اور بڑھ گیا۔ میرے 7 ہیں اور آپ کے 3 ہیں، لیکن آپ کو تو دیکھیں علاج کے لیے ماشاءاللہ بڑے اچھے ڈاکٹر بھی مل جاتے ہیں۔ میرا اپنا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے۔ وہ یعنی وہ جان ہی نہیں دیتا آپ کو کسی کے پاس۔ اس دفعہ تو مجھے کینیڈا میں ہوا ہارٹ اٹیک، وہیں میرا سارا پروسیجر ہوا۔ آپ کو پتا ہے ہم نے ساروں نے بڑی دعائیں کی آپ کے لیے، آپ کی محبت ہے، آپ کے ہمارا ایک اور تعلق بھی ہے حضرت لاہوری والا۔ بالکل، بے شک، اور وہ تو دینی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے۔ جی جی، تو اور یہ ہے کہ بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، اب کیا آپ کو ہم کسی دن ریکویسٹ کریں
اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم اجتماعی دعا کریں کوئی، کیونکہ ہمارے اعمال پتہ نہیں ایسے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا بھی اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ جی انشاءاللہ دعا تو میں آپ کے سامنے کوئی فخر نہیں کر رہا، میں روزانہ 50 نفل پڑھتا ہوں پاکستان کے حالات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ملک ہے، ہماری ماں ہے۔ میرے تو پچھلے 500 سال سے سارے بزرگوں کی قبریں یہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی بہتری کرے۔ دعا میرے بس میں صرف دعا ہے، وہ میں کرتا رہتا ہوں۔ یہ مجھے بتائیے گا حضرت مولانا کہ آج کل جو صورتحال ہے، آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری ہم سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ غیب ہے لقمان بھائی، مبشر بھائی، یہ غیب کا علم اللہ کو پتہ ہے۔ جو اس وقت لمحہ گزر رہا ہے اس میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بہتری کرے۔ ٹھیک ہے مولانا طارق جمیل صاحب، ایک دفعہ پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ بالکل ون گو میں ایک سٹیٹمنٹ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کے متعلق جو خبریں ہیں یہ جھوٹ ہے اور تضاد۔ میرے محترم پیارے پاکستانی بھائیوں بہنوں، یہ میرے بارے میں مختلف خبریں اڑتی رہتی ہیں، یہ ان میں کوئی صداقت نہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آج بہت ہمارے رابطے میں آنے کا، بہت اور مہربان۔ اطلاعات کا، اور مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگوں کو تکلیف اور دل آزاری ہوئی ہوگی وہ خبر سن کے، ان کو فوراً تشفی بھی ہو جائے گی، تسلی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ السلام آپ سب سے علیکم۔ دعا، السلام علیکم۔ اللہ اللہ وعلیکم حافظ۔ السلام۔